یہ جمہوریت کیا چیز ہے؟ انتخابات کا زمانہ تھا، ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ میرے حلقے میں 2 امیدوار مد مقابل ہیں، ان میں سے ایک پر 10 قتل کا الزام ہے اور دوسرے پر 5 کا، تو اب مجھے ان دونوں میں سے کسے ووٹ کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کی، جناب یہی تو جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کو انہی 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور اگر آپ ان 2 میں سے کسی کو ووٹ نہ دیں بلکہ آپ کے علاقے کی اکثریت ان 2 میں سے کسی کو ووٹ نہ دے، پھر بھی انہی میں سے ایک آپ پر مسلط کیا جائے گا۔ اور پاکستان کی جمہوریت میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک امیدوار جیل میں ہو، قید خانے میں، تو وہ جیل میں رہتے ہوئے اپنے حلقے کی آبادی سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایسے ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جمہوریت میں ہر شخص کا ووٹ ایک برابر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ہو اور دوسرا شخص کوئی معاشرے میں عام شخص کوئی نشے کی عادت میں مبتلا ہو، تو ان دونوں کا ووٹ ایک جیسا ہوگا۔ کہاں جناح جیسی شخصیت فہم و فراست کا کوہسار، اور کہاں ایک نشے کی عادت میں مبتلا شخص جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ اسے نشہ آور اشیاء وقت پر دستیاب ہو جائیں، تو جمہوریت میں ان دونوں کا ووٹ ایک جیسا ہوگا۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جب تک ایسی جمہوریت ہمارے ملک میں رہے گی، یہ ملک تیزی سے ترقی نہیں کر سکے گا۔ اور ایسے ہی نظام کے لیے اقبال نے کہا کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس میں افراد کی محض گنتی کی جاتی ہے، ان کی قابلیت کی بنا پر، ان کی فہم و فراست کی بنا پر، معاملہ فہمی اور عقل و دانش کی بنا پر افراد کا وزن نہیں کیا جاتا، محض گنتی پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اور محض گنتی کے بارے میں اقبال نے پیام مشرق میں کہا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید، کہ طرز جمہوری سے گریز کرو، بچو، اور کسی پختہ کار انسان کا دامن تھام لو، کیونکہ 200 گدھے مل کر بھی انسان جیسی سوچ نہیں سوچ سکتے۔ 200 گدھوں کا دماغ مل کر بھی ایک انسان کی طرح نہیں سوچ سکتا۔ تو جمہوریت میں یہ ایک بہت بڑی خامی ہے، اور ایسی بے شمار خامیاں ہیں۔ جب کوئی ایسی خامیوں کو شمار کرتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی جمہوری نظام مغربی ممالک میں بہت کامیاب ہے۔ تو ذرا مغربی ممالک کا حال دیکھیے کہ وہاں یہ جمہوری نظام اس نے کیا گل کھلائے ہیں۔ آپ دیکھیں دوسری جنگ عظیم میں امریکہ میں ریاست متحدہ امریکہ، دا ڈیوائیڈڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس میں جمہوری نظام ہے، اور جاپان میں بادشاہت ہے۔ تو شاہی فوجوں نے دوسری جنگ عظیم میں پرل ہاربر پر حملہ کیا۔ تو جنگوں میں فوج تو فوج پہ حملہ کرتی ہے، اسی کا نام جنگ ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جمہوری حکومت کیا کرتی ہے؟ وہ جاپان کے 2 شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ تو کیا جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ ایک ملک کی عوام محفوظ ہو اور دوسرے ملک کے انسانوں کو انسان ہی نہ سمجھا جائے؟ یا جس ملک میں جمہوریت ہو وہ ملک دوسروں کے لیے درندہ بن جائے؟ کیا یہ جمہوریت کا مطلب ہے؟
اسی کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ جمہوریت کوئی ایسا نیا نظام نہیں ہے، نہ اس میں کوئی بھلائی ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری۔ اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اس میں وہ کہتا ہے، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ تو چہرے پر جمہوریت کا نقاب اوڑھ رکھا ہے اور اندر سے ان کے کرتوت چنگیز خان سے بھی زیادہ برے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیں کہ ونسٹن چرچل، جسے مغربی میڈیا بہت بڑا ہیرو اور دانشور بنا کر پیش کرتا ہے، یہ وہ پہلا حکمران ہے جس نے سرکاری طور پر افغانستان کی عوام کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی منظوری دی۔ اس نے کہا کہ افغانستان کی عوام پر، یہ ونسٹن چرچل کے الفاظ ہیں، کہ افغانستان کے ان سویلائزڈ ٹرائبز کے خلاف، غیر مہذب قبیلوں کے خلاف زہریلی گیس استعمال کی جائے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ تو بہت مہذب ہیں، تو کیا افغانستان نے برطانیہ پر حملہ کیا تھا جس کے جواب میں آپ کو یہ کرنا پڑا؟ تو ایسی تہذیب کو دور سے سلام، جس میں سادہ لوگ اور فطرت کے قریب زندگی گزارنے والے لوگ آپ کو بد تہذیب نظر آئیں اور آپ بلا وجہ ان پر جنگ مسلط کر دیں۔ تو یہ تہذیب ہے آپ کی، اور یہ ہے آپ کی عقل و دانش۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ تو بادشاہت اور جمہوریت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ محض جمہوریت کا پردہ اوڑھ کر کام وہی جاری رکھے ہوئے ہیں کہ غریب قوموں پر، کمزور اقوام پر تسلط قائم کرنا۔ سامراج کے وہی ہتھ کنڈے ہیں، بس اس کا نام جمہوریت رکھا ہے، کہ کمزور اقوام کے وسائل پر قابو پانا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ آپ دیکھیں، یہی مغربی ممالک بہت سے دوسرے ملکوں میں بادشاہت کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور اگر کسی ملک میں بادشاہت ہو یا کوئی شخصی حکومت ہو اور وہ ان مغربی ممالک کے مفادات کے ٹکراؤ میں آ جائے، تو یہ سارے مغربی ممالک اور ان کا میڈیا جمہوریت کا راگ الاپنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے ان کا دوہرا معیار جو سب کے سامنے ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ حالیہ سالوں میں مغربی ممالک چین کے بارے میں، جو چین کا صوبہ ہے پاکستان سے ملحقہ صوبہ سنکیانگ، اس میں مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں بہت شور شرابہ کر رہے ہیں اور چین پر آئے روز تنقید کرتے ہیں۔ سنکیانگ میں کیا ہو رہا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہم تو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ یہ تمام مغربی ممالک، انہیں انسانی حقوق سے کوئی سروکار نہیں، انہیں اصل مسئلہ چین سے ہے۔ اگر انہیں انسانی حقوق کا اتنا خیال ہوتا تو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور برما اور میانمار میں جو ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں وہ ایک لفظ نہیں بولتے۔ اسرائیل نے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سب کے سامنے ہے، لیکن مغربی ممالک اس بارے میں بالکل خاموش رہیں گے، کیونکہ انہیں اسرائیل سے، بھارت سے اور میانمار کی حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ہے ان کا دوہرا معیار۔ اگر انہیں انسانی حقوق سے اتنی دلچسپی ہوتی تو پھر وہ بھارت پر اتنی پابندیاں عائد کر سکتے تھے جیسے انہوں نے ایران اور شمالی کوریا وغیرہ پر عائد کی ہیں، جیسے بولیویا اور کیوبا، وینزویلا وغیرہ کے بارے میں ان کا رویہ ہے، ایسا ہی رویہ ان کا بھارت اور اسرائیل کے بارے میں کیوں نہیں؟ یہ ان کا دوہرا معیار